رائٹر شہزادہ فارس۔ فارس لکھے بھی تو آخر کیا لکھے کہ دل پگھل کر موم ہو جائے۔ کیسے لکھوں دکھ لکھتے لکھتے صرف 27 سال کی عمر میں میرے سر کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن میرے بہت سے الفاظ رائے گاں ہوئے۔ میرے الفاظ نہ تو کسی کے دل میں اتر سکے نہ کسی کو بدل سکے۔ میری قلم نے بہت لکھا لیکن پڑھنے والے نے پڑھا، چند آنسو بہائے اور وہ واپس منافقت میں لوٹ گیا۔ فارس کو اللہ نے عزت شہرت عطا کی، اللہ کی رضا رحمت نے یہ مقام عطا کیا، لیکن لوگوں نے مجھے بھی جھوٹ اور دھوکے کے بازار میں نیلام کر دیا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، اس زودِ پشیماں کا پشیماں ہونا معاشرے کی اصلاح کی جگہ اپنی زندگی کی نفرت اور منافقت کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ خیر، جب تک سانسوں کا سفر ہے میں لکھتا رہوں گا، ہو سکتا ہے کسی ایک کی اصلاح ہو جائے۔ باپ جاہل، باپ ان پڑھ، باپ پاگل، باپ ناسمجھ، باپ غصہ کرنے والا، باپ کو آج کے زمانے کا علم نہیں، باپ کو ٹچ موبائل چلانا نہیں آتا، باپ کو بائک سے زیادہ سائیکل پہ سفر کرنا اچھا لگتا ہے، باپ بلا وجہ ڈانٹ دیتا ہے، باپ دوستوں کے سامنے بے عزت کر دیتا ہے، باپ کو تمیز نہیں ہے، باپ پاگل ہو گیا ہے، دل کرتا ہے پاگل خانے چھوڑ آئے، بہت تنگ ہے اس سے۔ میں اب سعودی میں کام کرتا ہوں، لاکھ روپے مہینہ کماتا ہوں، لیکن باپ جب بھی بولتا ہے بدتمیزی سے بولتا ہے، ہر کام سے روکتا ہے، ٹوکتا ہے، بڈھا پاگل ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک نوجوان کے۔ میں اس کے یہ الفاظ سن کر خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا، فارس تم تو کہتے ہو باپ کی عزت کرو، لیکن باپ کو سمجھاؤ اولاد کی بھی عزت کرے۔ میں اس کے باپ سے ملنے گیا۔ اس کے باپ نے مجھے کار سے اترتے دیکھا، سلام دعا ہوئی، میرے لیے جھٹ پٹ چائے کا انتظام ہوا، بسکٹ کی ٹرے میں سامنے رکھی، میری طرف دیکھ کر بولا، پتر کیا حال ہے تیرا، آج خیر سے آنا ہوا؟ میں مسکرایا، چاچا جی بس آپ سے ملنے چلا آیا۔ اس سے پہلے کچھ کہتا چاچا بولا، میرا ایک ہی پتر ہے، وہ بھی سعودی عرب چلا گیا ہے، اسے کہا ہے گھر واپس آ جا، یہاں آ کر اپنے کھیت سنبھال، اپنی دکان سنبھال۔ وہ سنتا ہی نہیں میری بات، کچھ کہوں تو غصہ کرتا ہے، جتنا کماتا ہے دوستوں میں اڑا دیتا ہے، نہ سمجھ ہے، آج کل کے دوستوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ میں کچھ کہوں تو کہتا ہے، ابا تو بس کبھی خوش نہ ہونا مجھ سے۔ میں خاموشی سے سن رہا تھا۔ چاچا جی بولے، فارس پتر وہ ناداں ہے، بچہ ہے ابھی، اس کی فکر کرتا ہوں، کہیں کوئی غلط راستے پہ ہی چل پڑے۔ چاچا نے سفید سوٹ پہنا تھا، بڑے بڑے مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ چاچا جی بالکل کوئی سیٹھ لگ رہے تھے۔ میں نے کہا، چاچا کوئی بات نہیں، وقت کی ٹھوکر لگے گی تو وہ سدھر جائے گا۔ چاچا جی بولے، یار فارس پتر میں چاہتا ہوں گھر آ جائے، یہاں ہمارے ساتھ رہے، دوستوں کو چھوڑ دے، اپنی زندگی کا سوچے۔ میں بھلا کوئی اس کا دشمن ہوں؟ پیو ہوں اس کا، لیکن وہ مجھے پاگل سمجھتا ہے۔ میں نے کہا، چاچا سمجھ جائے گا، وہ پریشان نہ ہوں۔ چاچا بولا، اس کے لیے نئی کار لی ہے، اسے کہا ہے گھر آ جا، دیکھو اگلے مہینے کہہ رہا آ جاؤں گا۔ 6 مہینے کے بعد مجھے معلوم ہوا وہ لڑکا قتل ہو گیا جو سعودی عرب میں رہتا تھا، پاکستان آیا تھا، نہ جانے کس نے قتل کر دیا۔ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ صرف 6 مہینے گزرے تھے، میں ان کے گاؤں سے گزرا۔ اس لڑکے کا باپ جو 6 مہینے پہلے مجھے ملا تھا، بڑی مونچھیں، سفید سوٹ، کوئی سیٹھ نظر آنے والا، وہ گلی میں ننگے پاؤں گزر رہا تھا، کپڑے گندے تھے، داڑھی بڑی ہوئی، اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا، میرا پتر مڑ کے نہیں آیا، رونا عمراں دا پایا، گل سن پترا واپس موڑا، پتر میٹھے میوے اللہ سب نو دیوے۔ وہ دنیا سے بے خبر، آنکھوں میں آواز میں چینکتا ہوا درد، قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا۔ میں کار سے اترا، چاچا جی کو تھاما جا کر، چاچا یہ سب، لیکن اولاد کے دکھ میں وہ پاگل ہو چکا تھا، اپنا ہوش کھو چکا تھا۔ محلے والے اپنے اپنے دروازے سے نکل کر گلی میں آ گئے۔ باپ نے صدا لگائی، او لوگو میرا پتر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ گل سن چلیا پترا، کہاں ہے تو؟ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ میں نے سنبھالا، اس کے گھر لے گیا، پھر حجام کو بلایا، بال کٹوائے، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔
بس وہ اپنے بیٹے کو آواز دے رہا تھا۔ باپ کی محبت، اس قدر اپنی اولاد سے باپ اتنی محبت کرتا ہے کہ پاگل ہو گیا۔ گلی گلی کوچے کوچے بیٹے کو آوازیں دے رہا ہے، اپنا وجود تک بھول گیا۔ میں گھر آیا روڈ پہ چلتے ہوئے، بارش بہت تیز تھی۔ میں دیکھ رہا تھا آج کے نوجوان جنہیں باپ کا احترام کرنا یاد نہیں رہا، جو سمجھتے ہیں باپ کا تو دماغ کام نہیں کرتا، پاگل ہے۔ باپ کچھ کہہ دے تو باپ کو پاگل سمجھتے ہیں، باپ کے غصے پہ گھر چھوڑ جاتے ہیں، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اوئے میرے بھولے لوگوں، باپ کا غصہ بھی محبت کی چاشنی ہوتا ہے، باپ کی ڈانٹ بھی دل کا سکون ہوتی ہے۔ باپ بس دکھا نہیں سکتا اپنی محبت کا سمندر، ورنہ باپ تو اولاد کے غم میں پاگل ہو کر گلی گلی اولاد کو آوازیں دیتا ہے۔ بابا کی قدر کیا کرو، یہ پھول مرجھا گئے تو محبت اور فکر کی خوشبو ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گی۔ خدا کرے میرے الفاظ کسی کے دل میں اتر جائیں اور وہ اگر ماں باپ سے ناراض ہے، دور ہے، تو سینے لگا کر نفرتیں بھلا دے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اور اس طرح کی مزید اخلاقی سبق آموز اور مورل سٹوریز روزانہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کے نیچے آپ کو سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے پریس کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔